السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. محترم سامعات و سامعین و معلمات اور باہر سے آئے ہوئے میری ماں اور میری چھوٹی بڑی پیاری پیاری بہنوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کی مادھیہ طلب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تکبر اور اس کی خرابیاں. میری پیاری بہنوں، تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس سے اسے روئے زمین پر شیطانی نیت کی ابتدا ہوئی. آپ سب جانتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے اس حکم کی تعمیل کی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. لیکن ابلیس کا یہ گھمنڈ سے لے ڈوبا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین. اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز یہ حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. میری پیاری بہنوں، یہ تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے، اس کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے اس کا اندازہ اس طرح لگائے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھی ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ لوگوں سے گال کھلا کر نہ ملنا اور زمین پر عقل کر مت چلنا. اللہ تعالیٰ روایت پسند اور گھمنڈی کو بالکل پسند نہیں فرماتا. یہ تکبر اس قدر بری عادت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام تکبر نہیں. اللہ تعالیٰ تو خود صاحب جمال ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی ہر گرمی سے کام لیا جائے اور لوگوں کو حقیقت جاننا چاہیے. میری پیاری بہنوں، اس حدیث پاک سے تکبر کی خطرناکی اور ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ تکبر جیسے گندی چیز اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے تکبر کے مقابلے میں تازہ پر ہمارے شریعت نے بہت زور دیا ہے کہ یعنی انسان اپنے آپ کو حقیقی جانا کمتر سمجھے اور یہ تازہ اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندی سے نوازتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے. میری پیاری بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کسی کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہے تو کسی کو اپنی حسن پر ناز ہے، کسی کو اپنی علم کا غرور ہے تو کوئی اپنے تقوی اور دینداری پر فرشتہ ہے. مگر یاد رکھیں کسی بھی بات پر گھمنڈ یا غرور جتانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ فرعون حامان اور نمرودی کی رہائشی ہے، یہ شیطان ملعون کی عادت ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ ہے. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، آپ کے صحابہ اکرام کی سیرت پڑھے. یہ لوگ تکبر سے کوسوں دور اور تازہ کی پکیات تھے، حالانکہ یہ لوگ علم و عمل کے پہاڑ تھے. تقوی اور خدا ترسی میں بات آنے والوں کے لیے نامونہ تھا. جب ان مقدس ہستیوں نے غرور اور گھمنڈ سے کام نہیں لیا، کبھی کسی بات پر تکبر کا اظہار نہیں کیا، تو پھر ہم جیسے بد عمل اور بے عمل انسانوں کو یہ کہاں سے حاصل ہے کہ ہم کسی بات پر گھمنڈ کریں. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی بری عادت سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.